نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند کے کریمات علیہ السلام کی برکات السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس پناہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سالائن ذبرکات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ مبارک دن اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح بار بار نصیب فرمائے. نماز عید الفطر کا اس دن کے ساتھ آغاز کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہماری عبادات کو قبول فرمائے. عنوان موضوع کے لیے انفاق فی سبیل اللہ پر گفتگو کرنی ہے. انفاق کا معنی خرچ کرنا اور فی سبیل اللہ کا معنی اللہ کی راہ میں. تو شرع کی روح سے انفاق کا معنی ہوگا انفاق فی سبیل اللہ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. انفاق فی سبیل اللہ کا معنی سمجھ آ گیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. بات اسی پہ رہنی ہے پر بولیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ انفاق یہ بار بار آگے آتا جائے گا تو ہمیں پتہ ہو کہ انفاق کا معنی کیا ہے. پر بولیے انفاق کا معنی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. انفاق فی سبیل اللہ. اب اس کے آگے دو اقسام ہیں. انفاق واجبہ ہے اور انفاق نافلہ ہے. انفاق واجبہ سے مراد ایسے صدقات ہیں ایسے خیرات کرنا ہے کہ جنہیں ادا کرنا ہر صاحب نصاب پر لازم ہے. مثلا زکوٰۃ دینا، صدقہ و فطر، عشر اور منت کا پورا کرنا وغیرہ. زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت کے حوالے سے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر واضح حکم دیا گیا ہے. فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو. اسی طرح صدقہ فطر بھی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاۃ الفطر من رمضان علی کل نفس من المسلمین حر او عبد
او رجل او امرأۃ او صغیر او کبیر صاعا من تمر او صاعا من شعیر. فرمایا صدقہ و فطر ہر مسلمان غلام آزاد مرد ہو عورت ہو بچہ ہو بوڑھا ہو اس پر ایک سا کھجور اور ایک جو واجب ٹھہرا ہے. سا پیمانہ ہے، یوں سمجھیے ایک بالٹی ہے جس کے اندر کھجور کو ڈالا گیا جتنی مقدار میں، اور ایک سا آپ یوں سمجھیے کہ 400 کلو گرام ہوتا، اس کے برابر کھجور صدقہ کرنا، جو صدقہ کرنا یہ واجب ٹھہرا ہے. اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سال بھر نصاب کا باقی رہنا شرط ہے، جبکہ صدقہ و فطر میں نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. اگر کسی شخص کے پاس عید الفطر کے دن نصاب زکوٰۃ کے برابر یا اتنا مال کہ اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو وہ اس کے پاس موجود ہو تو اس پر صدقہ و فطر کی ادائیگی واجب ہے. پھر اسی طرح زمین سے بھی جو پیداوار ہے، گنا ہے، جو باجرہ، دھان، ترکاریاں وغیرہ یعنی ساگ پات سبزیاں، سویا میتھی، پالک وغیرہ، ہر قسم کے اناج، پھل پھول میوے جات سب پر عشر واجب ہے. حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون او کان عذریا العشر وما سقی بالندب نصف العشر. فرمایا وہ زمین جسے آسمان یا چشمہ سیراب کرتا ہے یا وہ خود بخود سیراب ہو جاتی ہے تو اس کی پیداوار میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جسے کنویں سے کھینچ کر یعنی ٹیوب ویل کے زمانے میں کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہے اس کی پیداوار میں 20واں حصہ زکوٰۃ ہے. تو یہ انفاق واجبہ ہے، زکوٰۃ انفاق واجبہ میں ہے، صدقہ و فطر انفاق واجبہ میں ہے، اور عشر اور دیگر اگر منت مانگی ہے اس کا پورا کرنا یہ انفاق واجبہ میں ہوتا ہے. اب دوسری قسم جو ہے وہ انفاق نافلہ کی ہے. انفاق نافلہ سے مراد کسی شخص کا خالص اللہ کی رضا کی خاطر اپنی ضروریات سے زائد مال غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں میں خرچ کرنا ہے، اور اس کا خرچ کرنا صدقات واجبہ کے علاوہ ہو. یعنی ایک بندے پر زکوٰۃ واجب ہے، اس نے عشر دے دیا، اس نے صدقہ و فطر دے دیا، اب اس کے علاوہ اس کے پاس جو زائد مال موجود ہے اس میں سے خرچ کرنا یہ انفاق نافلہ. قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں ہوگی اور پھر ہر بالی میں سے 100 دانے ہو، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا. اور حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں انہوں نے حضور آقا علیہ السلام سے سنا، فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. فرمایا جہنم کی آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر. تو قرآن حکیم اور احادیث میں
صدقات واجبہ کے علاوہ بار بار صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن ذرا تو انفاق کی اہمیت تو بتا۔ تو قرآن سے سوال کیا، قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے کب تک؟ جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں برا، لفظ ہے برا یعنی نیکی اور دینداری کا حصول انفاق فی المال کے بغیر ناممکن قرار دیا۔ عام لفظوں میں یوں سمجھیے کہ انفاق ہی، خرچ کرنا ہی بر ہے، نیکی ہے، اور یہ لازم و ملزوم ہے۔ اصل میں انفاق ہے ہی نیکی، اور نیکی ہی انفاق ہے۔ جو اصول اس آیت سے وضع ہوئے وہ یہ کہ اصل نیکی انفاق سے ممکن ہے، اس کے بغیر کوئی بھی عمل نیکی قرار نہیں پا سکتا۔ اور پھر البقرہ دوسری سورہ مبارکہ قرآن مجید کی 267، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، فرمایا اے ایمان والو ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، اللہ کی راہ میں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ طیبات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو عمدہ بھی ہوں، حلال بھی ہوں، اور حلال طریقے سے کمائی بھی گئی، کیونکہ اس طرح خرچ کرنے کے تین مقصد ہیں۔ کتنے مقصد ہیں؟ تین مقصد ہیں۔ اب عمدہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عمدہ بھی ہو، فرمایا عمدہ بھی ہو، عمدہ ہوگی تو غریب کا فائدہ ہوگا۔ پھر فرمایا حلال ہو، اپنے نفس کی اصلاح ہوگی۔ جب مال حلال ہوگا تو اپنے نفس کی اصلاح ہوگی۔ جو نفس بخل آلود ہو چکا ہے وہ پاک ہوگا حلال سے۔ اور پھر فرمایا کیونکہ اور حلال طریقے سے کماؤ، کیوں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اور یہ مقصد تب حاصل ہوں گے جب عمدہ اور پاکیزہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی جائیں۔ اگر ردی چیز خرچ کر دی، بیکار چیز خرچ کر دی، فضول چیز اللہ کی راہ میں دے دی، استعمال شدہ ردی چیز خرچ کر دی، اللہ کی راہ میں دے دی، تو نہ غریب کو کچھ فائدہ، نہ جو زنگ لگا دل کو وہ نہ وہ اترے گا، اور نہ اللہ کی رضا تو وہ ممکن ہی نہیں۔ اور پھر وہ ذات جو خالق ارض و سما ہے اپنے بہتر سے بہتر انعامات کی ہم پر بارش فرماتا ہے، جب اس کے نام پر دینے کا وقت آیا تو سب سے نکارا چیز تم نے اس کی راہ میں دے دی، تو وہ کیوں کر تم سے راضی ہو؟ کیونکہ جب ردی چیز تم پسند نہیں فرماتے تو وہ خالق ارض و سما ہو کر ردی چیز کیسے پسند فرماتے؟ تو جب دو تو اچھا مال، عمدہ چیز دو۔ پھر آگے چلیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی طرف۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، میں متن نہیں پڑھ رہا، وقت نہیں ہے، فرمایا اے عائشہ کسی بھی محتاج اور ضرورت مند کو مایوس نہ کرنا، کسی بھی محتاج اور ضرورت مند کو مایوس نہ کرنا، خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دے، یعنی کچھ نہ کچھ دے دو۔ اے عائشہ غریب اور محتاج لوگوں سے محبت کرو اور ان سے قربت حاصل کرو،
بے شک اس کا صلہ اللہ رب العزت روز قیامت تمہیں اپنے قرب سے نواز دے گا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ پھر آگے دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے لیے صدقہ ضروری ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے اگر کسی شخص کی استطاعت نہ رکھے، وہ اس چیز کی استطاعت نہ رکھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرے جس سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو پھر کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضرورت مند اور محتاجوں کی مدد کیا کرے۔ لوگ عرض گزار ہوئے اگر ایسا نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ خیر کا حکم کرے، نیکی کا حکم کرے، بھلائی کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے۔ لوگ پھر عرض گزار ہوئے اگر یہ بھی نہ کر سکے، اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو حضور فرماتے ہیں وہ برائی سے رکا رہے کیونکہ یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا، محض گناہوں سے بچا رہے، سیئات سے بچا رہے، رسائل سے بچا رہے، یہی اس کے لیے بہترین صدقہ، آسانیاں پیدا فرما۔ پھر آگے چلیے، کریم آقا علیہ السلام کہ اسوہ حسنہ، حضور آقا علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا نمونہ کمال دیکھیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں نہ۔ اور حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں ایک شخص نے کریم آقا علیہ السلام سے دو پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکریاں عطا فرما دی۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا اے میری قوم اسلام لے آؤ، کیونکہ خدا کی قسم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب عطا فرمانے والے ہیں اور فقر سے نہیں ڈرتے۔ پھر آگے سیرت اہل بیت اطہار کی روشنی میں انفاق فی سبیل اللہ کا نمونہ کمال دیکھیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا یہ حال تھا کہ ہم ایک ماہ تک ٹھہرے رہتے اور آگ نہیں جلاتے تھے، یعنی ایک مہینہ گزر جاتا گھر میں آگ تک نہ جلتی، ہم صرف کھجور اور پانی میں گزارتے۔ یہ اہل بیت اطہار کا حال ہے، حضور کے گھر والوں کا حال ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سخاوت کرنے والی کوئی خاتون نہیں دیکھی۔ فرماتے ہیں دونوں کی سخاوت میں فرق یہ تھا کہ سیدہ عائشہ اشیاء جمع فرماتی رہتی اور اکٹھی کر کے تقسیم فرما دیتی، جب باری سیدہ عائشہ کی بہن سیدہ اسماء کی آتی آپ اپنے پاس کچھ نہ رکھتی بلکہ فوری طور پر سب کچھ تقسیم فرما دیتی۔ یہ کمال ہے اہل بیت اطہار کا انفاق فی سبیل اللہ میں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے سیرت صحابہ کی روشنی میں انفاق فی سبیل اللہ کا نمونہ کمال دیکھیے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنی ذاتی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں۔ شام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جس روز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایمان لائے اس وقت ان کے پاس 40,000 دینار موجود تھے. بس انہوں نے جب ایمان لایا اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. یہ صحابہ کی احوال ہے. وہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے حضور کے مشن اور اس کی تکمیلی جد و جہد سے اتنی والہانہ محبت اور لگن پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اسی راہ اور مشن کو اپنی ساری دولت کا واحد مقصد سمجھا. اور نافع روایت کرتے ہیں قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ لا یاکل حتی یؤتی بمسکین یاکل معه. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی غریب کو لا کر اپنے پاس بٹھا کے کھانا نہ کھلا. آج کوئی بھکاری دیکھ لے, کوئی گندا مندہ بندہ دیکھ لے, گھن آتی ہے. اللہ گھن محسوس کرتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, اسے کوئی شے نہیں سمجھتے. یہ احوال تھے آل بیت اطہار کے, حضور کے احوال اور صحابہ کرام کے احوال تھے. اب آئیے آخری بات کرتا ہوا, اب اس میں درجہ کمال بھی کچھ ہے. انفاق فی سبیل اللہ میں ایک تو خرچ کرنا ہے اللہ کی مال, اللہ کی راہ میں, اللہ کی رضا کی خاطر. آخری بات ہے اللہ کی رضا کی خاطر جو مال ضرورت اصلیہ سے زائد موجود تھا وہ اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا. یہ انفاق فی سبیل اللہ کے زمرے میں آ گیا. اب عدل اور احسان میں فرق دیکھیے. فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. فرمایا بے شک اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا یعنی صدقہ کرنے کا قریبی رشتہ داروں کو, اور بے حیائی اور برے کاموں سرکشی اور نافرمانی سے منع فرماتا ہے. وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو. اب اس آیت میں جو دو چیزیں میں اخذ کرنا چاہتا ہوں, عدل اور احسان ہے. دونوں کا فرق امام راغب اصفہانی یوں بیان کرتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ جس قدر دینا ضروری ہو اسی قدر دیا جائے, اور جس قدر لینا ضروری ہو اسی قدر لیا جائے. جبکہ احسان یہ ہے کہ جس قدر دینا فرض ہو اس سے زیادہ دے دیا جائے, اور جس قدر لینا حق ہو اس سے کم لیا جائے. احسان اور عدل میں فرق سمجھ آ گیا. عدل یہ ہے کہ اس کا حق جتنا تھا اتنا دینا, اور احسان یہ ہے حق تھا اس سے بڑھ کے دے دیا, اپنا حق لینے کی باری آئی تو کم لیا. اب عدل یہ تھا کہ خود بھی لطف اٹھائے اور دوسروں کی بھی اٹھانے دے. احسان یہ ہے اپنے لطف کو قربان کر دے, دوسروں کو بہن پہنچائے. عدل یہ تھا کہ اپنے لیے جیے اور دوسروں کے لیے بھی جیے. احسان یہ ہے کہ صرف دوسروں کی خاطر جیے. عدل یہ تھا کہ کسی کو دکھ نہ پہنچے. احسان یہ ہے کہ اپنے سکھ بھی دوسروں کو بانٹتے. عدل شرط ایمان ہے اور احسان کمال ایمان ہے. عدل شرط ایمان ہے اور احسان کمال ایمان ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت یہ خوشیاں ہمیں مبارک کرے, اسی طرح ماہ مقدس ہمیں نصیب فرماتا رہے. آمین بجاہ سیدنا محمد.